مسیح خداوند نے 12 رسولوں کو چنا اور کلام کہتا ہے لوکا کی انجیل کہ اگر آپ 6 باب کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے مسیح نے ساری رات دعا کی، ساری رات دعا میں گزار دی، اور مسیح یسوع کی یہ جو دعا ہے یہ کلیسیا کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جیسس کو اگلے ہی دن بڑا ایک سنجیدہ فیصلہ کرنا تھا، اور اس کے لیے خداوند نے ساری رات دعا کی۔ سنجیدہ انتخابات کرنے سے پہلے دعائیں کرنا ضروری ہیں، خدا کی مرضی کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ اگر اس دعا کو جو مسیح نے ساری رات کی ہے اس کی ہم ایک سائیڈ دیکھیں قیادت والی، تو آپ زندگی میں کوئی نہ کوئی آپ کے پاس کام ہے اور آپ اس میں ایز اے لیڈر کام کرتے ہیں، باپ ماں ٹیچرز اور پادری اور ایلڈرز ڈیکنز، اور بھی کچھ بھی آپ کام کرتے ہیں، اور کسی بھی کیپیسٹی میں آپ لیڈر ہیں کسی بھی جگہ پر، آپ کو چیلنج ہے کہ آپ جب بھی کوئی سنجیدہ معاملہ انتخابات کا کریں تو آپ دعا کو پریورٹی دیں، دعا کو سامنے رکھیں۔ الیعزر ایک نوکر ہوا ہے ابراہم کا، پرانے عہد نامے میں پیدائش کی کتاب 24واں باب اگر آپ پڑھیں تو آپ کو وہاں پر ایک کہانی ملے گی، اور وہاں پر انتخاب کرنا ہے ایک لڑکی کا اسحاق کی بیوی ہونے کے لیے۔ تو الیعزر ایک عمر رسیدہ شخص تھا، یہ ابراہم کا خادم تھا، اور بائبل کہتی ہے یہ بزرگ تھا، بزرگ شخص۔ اور جو لفظ بزرگ استعمال ہوا ہے بائبل میں اس کے لیے خاص کر کے ایسا شخص جو حکمت سے معمور ہے، ایسا شخص جو معاملات کو بڑی حکمت، امتیاز اور بڑے ڈسرنمنٹ کے ساتھ وہ معاملات کو جانچ سکتا ہو، حکمت سے بھرا ہوا، دور اندیشی سے بھرا ہوا شخص۔ اور پرانے عہد نامے میں جو بزرگ ہوتے تھے وہ خاندانوں کے سربراہ ہوتے تھے، اور امثال کی کتاب کہتی ہے بزرگوں کے جو سفید بال ہیں ان کی زینت ہیں، ان کی گلوری ہیں، ان کا جلال ہے، اور جو بزرگ یہوہ خدا کو پیش کرنے والے ہیں وہ اس طرح سے خدا کے نمائندے ہیں زمین پر کہ ان کے فیصلوں سے خدا کو جلال ملتا ہے۔ ابراہم نے ایک سنجیدہ معاملہ، بہت سنجیدہ معاملہ، اور اس کو پتا ہے خدا نے بات کی تھی کہ جتھے پیدا ہوں گے اور تیری قوم سے قومیں برکت پائیں گی، تیری نسل زمین پر وسیع ہوگی۔ پھر ایک سنجیدہ معاملہ، اور تقریباً 60 سال اس شخص کو ابراہم کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور اس کے بارے میں کلام کہتا ہے یہ اس کے سارے مال کا مختار تھا۔ کیا تھا؟ مختار تھا، مالک نہیں تھا۔ اس نے کبھی اپنے آپ کو مالک نہیں کہا کہ میں 60 سال ہو گئے ہون میں مالک بن سکنا، اے حصہ میرا بندہ ہے۔ نو، اس کو پتا ہے کہ مختار ہونا کیا ہوتا ہے،
اور पुराने अहद नामे में बुजुर्गों पर संजीदा मामलात जब भी लिए जाते थे उन पर भरोसा किया जाता था कि यह शख्स काबिल इत्मीनान है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। और इसने फिर जब यह गया, इसने दुआ की कुएं पर, और इसकी दुआ में इसने कहा मेरे आका पर रहम कर, मेरे आका अब्राहम पर करम की नजर रख। और इसने अब्राहम को अपनी दुआ में याद किया और उसके लिए फेवर चाहिए। तो यहाँ पे उसकी दुआ, उसने कहा खुदावंद मेरे आका पर रहम कर, करम कर। फिर इंतजार, इसने पेशेंस के साथ, सब्र के साथ कुएं पर आने के लिए लड़कियों का इंतजार किया। फिर इसने खुदावंद को सिजदा किया और फिर इसने कहा मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं अपना मुद्दा बयान ना कर लूं। जो कुछ मैं करने के लिए आया हूं, जब तक मैं उस बात को ना कह लूं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। और ये आइज़िक यीशु मसीह की तस्वीर है और एलिएज़र रसूलों की तस्वीर है, नबियों की, खादमों की, एल्डर्स की, डीकन्स की, ईमानदारों की। और ईमानदारों को ज़मीन पर यह काम दिया गया है कि वो गुनाहगारों को यीशु मसीह की दुल्हन बनाएं। ये आपको काम दिया गया है, ये खुदावन ने दिया है आपको। इसलिए चर्च में लोगों को लेकर आना किसी एक शख्स का काम नहीं है, यहां पर बैठे हर शख्स का काम है। कलीसिया में शागिर्दों का बढ़ना, इसके लिए एक शख्स जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। उसने उसके लिए बीवी ढूंढी और उसको लेकर आया इसहाक के पास, और फिर उसका नाम नजर नहीं आता एलिएज़र का। ये एक संजीदा खादम की तस्वीर है, एक संजीदा ईमानदार की तस्वीर है। वो जब भी मसीह के पास लोगों को लेकर आता है, वो उसमें अपना जलाल नहीं ढूंढता। जब भी वो उनको मसीह के हवाले करता है और खुदा का शुक्र करता है, वो कवनेंट में बांधता है उनको। आमीन।